وَتُ غوث العظم میرا یا شاہ پیرا قدم تو ساڈا سر پر جلیا تل سلطان امیرا پیر فقیرا روز ازل دیا لکھیا ہو یا جا بنیا تقدیرا مار لکیرا غلام محمد عاجز نو ان نام تیرے دیا دھیرا وقت اخیرا. اور رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم حضور جلوہ فروز ہے. صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور ہم آپ کے ساتھ مل کر کھاتے ہیں پیتے ہیں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں چلتے ہیں پھرتے ہیں کفار سے جنگیں کرتے ہیں آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں حضور ہم سے بھی اعلیٰ لوگ ہیں. حضور نے فرمایا نعم یکونون بعدی ہاں تم سے بھی اعلیٰ لوگ ہیں لیکن وہ ہمارے بعد آئیں گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور ان کی کیا نشانی ہوگی؟ حضور نے فرمایا اذا رأوا ذکر اللہ جب بھی کوئی انہیں دیکھے گا اسے اللہ یاد آ جائے گا. حضور نے فرمایا مبارک ہو اس کو جس نے ہمیں دیکھا. اور حضور نے فرمایا 7 مرتبہ مبارک ہو اس کو جو مصحف پائے اور ہمیں سنے اور سن کر ہم پر ایمان لائے. ایک مرتبہ حضور نے صحابہ کرام کو مبارک دی اور 7 مرتبہ ہم غلاموں کو مبارک دی. رسول پاک صاحب الاولاق نے فرمایا مثل امتی مثل المطر میری امت کی مثال بارش کی قطرات کی ہے. لا یدرا ام اولہ خیر و ام آخرہ ہم نہیں بتا سکتے کہ اس کا پہلا حصہ بہتر ہے یا آخری حصہ بہتر ہے. یعنی رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہمہ وقت ہو رہی ہے. خیر اللہ کا من الاولا حضور کی ہر گھڑی آنے والی پہلے سے بہتر ہے. گویا کہ حضور کی رحمت میں بھی دو بدو اضافہ ہو رہا ہے. اور رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے صدقہ سے انبیاء مرسلین کو اللہ نے خاص کیا. واللہ یختص برحمتہ من یشاء اللہ فرماتا ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہوں. تو کیا انبیاء اور تین جو خاص ہوئے ہیں تو وہ کس لیے خاص ہوئے ہیں؟ اللہ کی رحمت کے صدقہ سے. تو رحمت کون ہے؟ رحمت للعالمین رحمت للعالمین حضور ہے. لہذا انبیاء اور مرسلین بھی حضور کی رحمت کے صدقہ ہوئے. اب قیامت تک کے لیے حضور کی امت کے اولیاء کاملین بھی حضور کی رحمت کے صدقہ ہوتے ہیں. لہذا جو رحمت پہلے ان پر ہوئی وہی رحمت ان پر ہوتی ہے. اب وہ پہلے کوئی آدم تھا کوئی نوح تھا کوئی شیش تھا کوئی ابراہیم کوئی اسماعیل کوئی موسیٰ کوئی عیسیٰ علیہ السلام وہ پہلے انبیاء تھے. اب رسول پاک صاحب الاولاق کی امت کے اولیاء ہیں ان میں وہی کمالات ہیں جو پہلے نبیوں اور رسولوں میں پائے جاتے تھے. ید بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں میں. اور موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے تجلی فرمایا کوہ طور پہ اور خر موسیٰ صائقہ موسیٰ علیہ السلام غش کھا کے کوہ طور سے نیچے جا گرے بے ہوش ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام کو اپنی امت تو درکنار اپنا بھی ہوش نہ رہا اور جو پہاڑ تھا وہ جل کر راکھ ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام غش کھا گئے پھولتا نہیں یہ اگلا. یا رب یہ کیا سبب ہے؟ موسیٰ رہے سلامت جل جائے طور تیرا. یہ کیا معاملہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو صحیح سلامت ہے وہ طور جل کے راکھ گیا وہ 40 آدمی بھی جل کے راکھ ہو گئے. کیا مطلب یہ ہے کہ وہ تجلی برداشت نہ کر سکے. موسیٰ علیہ السلام صفاتی تجلی برداشت کر گئے. کیوں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی صفات کے مظہر تھے اس لیے رب تعالیٰ کی صفاتی تجلی کو برداشت کیا. اب رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم
حضور ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، ایک تیر کمان کا فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ حضور اللہ کے قریب گئے اور تجلی ذات میں مسکرا رہے ہیں۔ بابا جامی فرماتا ہے موسیٰ دے ہوش رفت بیک پر طوے صفات، تو عین ذات منگری تو در تبسمی۔ موسیٰ علیہ السلام نے صفاتی تجلی دیکھا مگر بے ہوش ہو گئے، رسول پاک صاحب لولاک ذاتی تجلی دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے صفاتی تجلی برداشت کیا، کیوں؟ کہ رب تعالیٰ کی صفات کے مظہر تھے، اس لیے صفاتی تجلی برداشت کیا۔ رسول پاک صاحب لولاک نے ذاتی تجلی برداشت کیا، کیوں؟ کہ رسول پاک صاحب لولاک اللہ کی ذات کے مظہر عتم ہے، اس لیے حضور علیہ السلام نے ذاتی تجلی کو برداشت کیا۔ اور میرے دادا پاک محبوب علم یزری واقف رموز خفیف جلی حضرت قبلہ سیدنا پیر امام جلوی، آپ کا مجھے شعر یاد آیا، فرمایا مثل موسیٰ کب صفت کے دور سے بے ہوش ہو، مثل موسیٰ کب صفت کے دور سے بے ہوش ہو، دیکھ کر ذاتی تجلی کو جو خندانہ رہے۔ حضور ذاتی تجلی دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، اور رسول پاک صاحب لولاک میں کوئی تغیر و تبدل بھی نہیں ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا جو تمہیں دیکھے گا وہ بے ہوش ہو جائے گا، اور جس کو تو دیکھے گا وہ اندھا ہو جائے گا۔ نقاب کر لے۔ موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن تک نقاب کیا۔ یہ تجلی صفاتی کا یہ عالم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام 7 میل سے سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چیونٹی چلتی ہوئی آنکھوں سے دیکھ لیتے تھے۔ آپ کے وجود میں تغیر و تبدل ہوا، مگر رسول پاک صاحب لولاک نے ذاتی تجلی دیکھا، اور جیسے دیکھا ویسے دکھایا اور ویسے ہی آئے، کوئی وجود میں تغیر و تبدل نہ ہوا، کیونکہ وہ تجلی اگر اس وقت ہوا تھا، اگر وہ پہلی بار ہوا ہوتا تو تغیر و تبدل ہوتا۔ جب وہ تجلیات ہمہ وقت حضور پر رہتی تھی تو پھر کوئی تغیر و تبدل نہ ہوا، بلکہ بستر بھی گرم تھا اور کنڈی بھی ہل رہی تھی، پانی بھی جناب کا گرم تھا، تو حضور وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ دیکھیے اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور خود فرماتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، میں تمہارے نفسوں میں، اور اگر وہ موجود ہے تو موت کوئی نہیں، اور اگر موت ہے تو وہ موجود کوئی نہیں۔ اب اس کی تطبیق کیا ہوگی؟ تطبیق یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا قل الروح من امر ربی، ہر روح اللہ کا امر ہے۔ جسم کو موت ہے، روح کو کوئی موت نہیں ہے۔ جسم غائب ہوتا ہے، روح ہوتی ہے۔ بایزید بستانی کے پاس اسرائیل آیا، اس نے کہا جی میں نے روح لینی ہے، آپ نے فرمایا ٹھہر جا، آپ نے اور اس کے حوالے اور کھڑے تھے۔ اسرائیل نے کہا یا حضرت یہ کیا معاملہ؟ فرمایا تو نے روح لینی ہے، لے لو اور جاؤ، مجھ سے کیا کام ہے؟ شیخ اکبر محی الدین ابن العربی فرماتے ہیں ارواحنا اجسادنا اجسادنا ارواحنا، ہمارے روح ہمارے جسم ہے اور ہمارے جسم ہماری روح ہے۔ جب روح عین جسم ہو گیا اور جسم عین جسم گیا، جسم کو بھی موت نہیں آتی، اور وہ رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الموت تحفۃ المومن، موت مومن کے لیے تحفہ ہے، الموت ریحانۃ المومن، موت مومن کے لیے خوشبو ہے۔ پھر فرمایا الموت جسر یوصل الی الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو یار کو یار سے ملا دینے والی ہے۔ جسم جدا ہوتا ہے مگر روح جدا نہیں ہوتی، وہ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، استمداد کرتے بھی ہیں۔ اور رسول پاک صاحب لولاک نے تو کافروں سے گفتگو فرمائی جو مرے پڑے تھے، حضور نے ان سے گفتگو فرمائی۔ عمر فاروق نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ تو کافر ہیں اور مرے پڑے ہیں، حضور ان سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا جیسے تم سن رہے ہو ویسے یہ بھی سن رہے ہیں۔ اگر کافر
کافر مرے پڑے سن سکتے ہیں، تم جو مسلمان ہو، کلمہ گو ہو، پھر وہ ولی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ سنے نہ اور دیکھے نہ؟ حضور کی حدیث ہے القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر مومن کے لیے جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اب آپ بتائیے کہ جنت میں موت ہوگی یا زندگی؟ زندگی ہوگی نا۔ تو حضور نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ، جو قبر ہے وہ مومن کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، تو وہ ان کی قبر جنت بن جاتی ہے۔ تو جنت میں موت نہیں ہوتی، وہ جنت میں زندگی ہوتی ہے۔ ویسے بھی حضور کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا جب کسی قبر کے پاس جاؤ تو وہ پہچانتا ہے کہ یہ نر ہے یا مادہ ہے۔ تو جو عارفین باللہ ہے، جو کاملین اکملین ہے، وہ تو باشعور ہوئے کرتے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں جو باشعور ہو وہ قبر میں بھی باشعور ہوتا ہے، اور جو ماں کے پیٹ میں لاشعور ہو وہ عالم ارواح میں لاشعور ہو، جو انحد کی آواز نہ جانتا ہو وہ لاشعور ہے، وہ باپ کی پشت میں لاشعور ہے، وہ ماں کی رحم میں لاشعور ہے، وہ دنیا میں بھی لاشعور ہے، وہ قبر میں بھی لاشعور ہے۔ شعور آئے گا قیامت والے دن، اور جو عالم ارواح میں باشعور ہو وہ باپ کی پشت میں بھی باشعور ہوتا ہے، وہ ماں کے رحم میں باشعور ہوتا ہے، وہ دنیا میں بھی باشعور ہوتا ہے، وہ قبر میں بھی باشعور ہوتا ہے، وہ آخرت میں بھی باشعور ہوتا ہے۔ ہم اولیاء اللہ بزرگان دین کی خدمت میں کیوں جاتے ہیں کہ ہم لاشعور ہیں، ہمیں بھی شعور عطا فرمائیں، کہ وہ باشعور ہے۔ جیسا کہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ ماں کے پیٹ سے باہر آئے، 5 سال کی عمر میں ہے، ماں لے کر گئی مدرسہ میں، استاد نے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ استاد حیران ہوا، اس نے کہا جی آپ کون ہیں؟ آپ 16واں سپارہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا بھائی استاد صاحب میں 15 سپارے اپنے ماں کے پیٹ میں حفظ کر آیا ہوں۔ وہ ماں کے پیٹ میں باشعور تھے، وہ قرآن پڑھتی تھی ماں، وہ سنتے تھے، حفظ کرتے تھے۔ تو یہ حضرات جو کاملین اکملین مکملین رسول پاک صاحب الاولاد کی امت کے اولیاء کاملین ہیں، وہ باشعور ہوتے ہیں، اور ان سے ہمیں شعور ملتا ہے، ان سے ہمیں راحت ملتی ہے۔ وہ قبر سے باہر ہوں یا قبر کے اندر ہوں، ایک ہی کیفیت ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی خدمت میں خضر علیہ السلام آئے، انہوں نے آ کے عرض کی کہ مجھے شریعت کا علم پڑھائے، تو جناب امام اعظم ابو حنیفہ پڑھانے لگے۔ نصف کتاب ہوئی تو امام اعظم کا وصال ہو گیا، تو خضر علیہ السلام مزار پر آئے اور عرض کی یا حضرت آپ کا تو وصال ہو گیا ہے اور آدھی کتاب میں کس سے پڑھوں گا؟ تو آپ نے فرمایا مزار کے اندر خضر فجر کی نماز پڑھ کے خضر علیہ السلام ہر روز امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پر جاتے تھے فجر کی نماز کے بعد، آدھی کتاب خضر علیہ السلام کو امام اعظم ابو حنیفہ نے مزار کے اندر سے پڑھائی۔ یہ نہیں ہے کہ ان کے فیوزات وصال کے بعد کم ہو جاتے ہیں، نہیں۔ میرے دادا پاک نے فرمایا کہ جو ولی کامل ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے دنیا میں جیسے تلوار نیا، اور جب وہ دنیا سے چل جاتا ہے تو وہ ایسے ہوتا ہے جیسے تلوار نیام سے بڑھ کر فیوزات وہ عطا فرماتا ہے۔ تو رسول پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم حضور مدینہ حضور قلب و سینہ کیا نماز کر رہا ہے؟ ہاں اچھا، تو حضور سید المرسلین محبوب رب العالمین شفیق المذنبین رحمت للعالمین، بسم اللہ حضور نے ارشاد فرمایا اقربوا اولادی الصالحین للہ والطالحین لی، میری اولاد کی عزت کرو،
جو نیک ہیں اللہ کی خاطر، اور جو نیک نہیں ہیں ان کی عزت میری خاطر کرو، یعنی کسی بھی صورت میں میری اولاد کی بے ادبی نہ ہو۔ اور پھر حضور نے فرمایا مثلو اہل بیتی مثل سفینۃ نوح، میری آل کی مثال ایسی ہے جیسے کہ نوح کی کشتی، من رکبہ نجا من تخلف عنہا ہلکا، جو اس پر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو سوار نہ ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ لہذا رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو حضور کی اہل بیت ہے وہ حضور علیہ السلام کے فیضان کے چشمے ہیں، اور جو ان سے منسلک ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسا کہ رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات سے منسلک ہو گیا۔ مولانا روم واز فرما رہے تھے اور یکدم اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے عرض کی یا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا رسول پاک آ گئے تھے، حضور اب آئیں تو ہمیں دکھائیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، پھر بیان شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ مولانا روم اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ جب لوگوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو کبھی کھیلتا ہوا ادھر جاتا، کبھی کھیلتا ہوا ادھر جاتا۔ یا حضرت یہ کیا؟ فرمایا یہ اطرت رسول ہے، یہ ذریت رسول ہے، لہذا میرے نزدیک یہ رسول پاک صاحب لولاک کی ذات ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے ایک صحابی کو پسینہ مبارک دیا، اس کی خوشبو قیامت تک ختم نہیں ہو سکتی، تو جو حضور کا خون مبارک ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور پایا کہ ہر خاندان ختم ہو جائے گا قیامت والے دن، لیکن محمد مصطفیٰ خاندان ختم نہیں ہو سکتا۔ ہاں جی ٹھیک ہے۔ رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضور کے فیضان کے چشمے ہیں، اور حضور جس پہ چاہیں اپنا کرم فرما دیں۔ اور حضور نے فرمایا سلیمان منا اہل البیت، سلیمان میری آل سے ہے۔ سلیمان تو فارسی تھا مگر حضور علیہ السلام نے اسے اپنی آل میں فرمایا، اور فرمایا کل تقیٍ و نقیٍ فہو آلی، ہر پرہیزگار میری آل سے ہے، یعنی جو بھی حضور علیہ السلام عرفاء اور کاملین اکملین مکملین ہیں، حضور علیہ السلام نے ان کو اپنی آل میں فرمایا۔ اور جناب باجدید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے مزار پہ حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد آپ حاضر ہوئے، تو جب تصرفات ہوئے تو ہر تصرف میں پیران پیر بڑھتے چلے گئے، بالآخر آپ نے فرمایا میں سید ہوں اور غیر سید ہے، اس لیے میں اس منظر سے تم سے بڑھ گیا ہوں۔ تو اسی وقت مزاج پتھر کے ساتھ یہ شعر کندہ ہو گیا کہ ہر کے عاشق شد جمال ذات را، ہوست سید جبلہ موجودات را، جو بھی رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا عاشق ہے اور عاشق ذات ہے، وہ سارے جہان کا سردار ہے۔ حضور نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے دونوں بیٹے حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے۔ تو سرداری کس نے عطا کی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب حضور جس کو چاہتے ہیں اسے سرداری عطا کرتے ہیں۔ میرے دادا پاک حضور امام پاک امام جلوی سرکار نور ظہور محمد حضرت پیر سائیں غلام محمد پاک قادری آپ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ حضور میرے پاس تشریف لائے اور حضور نے فرمایا قدسو کرم گفت ای نور رسول اللہ ماست ہست فرزند علی المرتضی نیز لال فاطمہ شکر خدا۔ حضور علیہ السلام خواب میں ملے نا تب بھی حضور ہی ملتے ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا ان الشیطان لا یتمثل فی صورتی، ہماری صورت میں شیطان ہرگز نہیں آ سکتا، جسے ہم ملیں اسے ہم ہی ملتے ہیں۔ من رآنی فقد رآنی، اور پھر فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا تاکہ اس نے خدا کو دیکھا۔ اب خدا کو تو کسی نے نہیں دیکھا حضور علیہ السلام کے علاوہ، حضور نے دیکھا ہے نا، حضور نے خدا کو دیکھا ہے نا، اور تو نہیں کسی نے دیکھا۔ تو جو حضور فرمائیں گے کہ خدا کیسا ہے، پھر ہم نے وہی ماننا ہے نا کہ خدا ویسا ہے۔
حضور نے فرمایا خدا کو میں نے دیکھا، رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے حسین خدا کو اپنی حسین آنکھوں سے دیکھا، اور خدا کو خدا کے علاوہ کوئی نہیں دیکھا، خدا کو خدا ہی دیکھ سکتا ہے۔ رأیت ربی بعین ربی، شیخ اکبر فرماتے ہیں میں نے اپنے خدا کو اپنے خدا کی آنکھ سے دیکھا۔ جب شیخ اکبر اپنے رب کو رب کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں تو محمد مصطفیٰ نے کس آنکھ سے خدا کو دیکھا تھا؟ جمال خود یار دید، میں نے اپنا ہی جمال اپنے یار میں کیا ہے۔ تو میرے دادا پاک نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے، اور حضور نے فرمایا کہ تو ہمارا نور ہے، اور تو علی مرتضیٰ کا فرزند ہے، اور تو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ معصومہ کا داد ہے۔ اور یہ شکر خدا، اللہ کا یہ شکر ہے کہ حضور نے میرے پاس آ کر مجھے یہ انعام دیا، اور جس کے گھر اڑ کر آ جائیں خود محمد مصطفیٰ، اس کرم کے فیصلے سے کس کو کیا انکار ہے۔ رسول پاک کی امت کی بہت بڑی شان ہے۔ تم خیر امت اخرجت للناس، اور پہلے نبیوں نے التجائیں کی یا الہی ہمیں نبی نہ بنا، ہمیں حضور کا امتی بنا دیتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی، وہ آخر الزمان آئیں گے اور آ کر یہ فرمائیں گے آخر الزمان، آپ فرمائیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حضور کا کلمہ پڑھیں گے، حضور کے امتی بن کر آئیں گے۔ اور نبی بھی اگر حضور کی امت میں آج آ جائے، حضور نے فرمایا اگر آج کوئی نبی آ جائے ہمارا کلمہ پڑھے گا، ہماری پیروی کرے گا، تو اب قیامت تک کے لیے کوئی نبی حضور کی امت میں آئے گا تو حضور کا امتی بن کر آئے گا۔ بلکہ پہلے بھی تمام انبیاء مرسلین حضور کی امت میں داخل ہیں، حضور کی امت میں داخل ہے، کیونکہ تمام 1,24,000 انبیاء کو حضور نے جماعت کروائی ہے نا، جماعت امام الانبیاء حضور ہے۔ تو جو نبی جماعت کرواتا ہے، اگر اس کے پیچھے کوئی نبی نماز پڑھتا ہے تو اس کے دین کو تسلیم کر کے نماز پڑھتا ہے۔ یعنی تمام انبیاء اور مرسلین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کو قبول فرمایا۔ قبول کرنا کیا ہوتا ہے کہ وہ امتی بنا، حضور کا امتی بنا، اور انبیاء اور مرسلین حضور کے امتی ہیں، تمام نبی تمام حضور رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم حضور امام الانبیاء ہیں، اور تمام نبی حضور کے امتی ہیں، حضور کے امتی ہیں۔ اور جب حضور کی امت میں داخل ہے تو حضور کا کلمہ پڑھیں گے نا۔ تو رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو اولیاء ہیں، اولیاء وہ وہی مقام رکھتے ہیں جو پہلے نبیوں کا مقام تھا۔ ان میں جو معجزات تھے اب حضور کی امت کے اولیاء کرامات دکھاتے ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجال فی امتی منزلتہم کا منزلتی، میری امت میں ایسے لوگ ہیں جن کی منزل میری منزل ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضور کی امت کے بعد ایسے افراد ہیں جو کمل افراد ہیں، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں فنا اور بقا ہو جاتے ہیں، پھر ان کا بولنا رسول پاک کا بولنا ہے، ان کا پکڑنا، ان کا بیٹھنا، ان کا چلنا، ان کا کھانا، ان کا پینا، اور ان کا سونا جاگنا سب رسول پاک صاحب الاولاق کے ساتھ ہوتا ہے۔ لہذا رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے عرفاء وہ بہت ہی کاملین، اکملین اور بہت ہی بلند پایا مقام رکھتے ہیں، اور حضور کی امت کے ولیوں کی بہت شانیں ہیں اور حضور نے عطا کر رکھی ہیں۔ اور سید اقبال حسین شاہ جلوی قادری میرے دادا پاک کے فیوزات سے مالا مال ہیں، اور میرے والد پاک ابو الفیض صاحبزادہ پیر محمد نیاز حسین حیدر جلوی قادری ان کے یہ خلیفہ اعظم ہے، اور سید ہے، برحق ہے، اور حسین دل نشین ہے، اور پھر وہ جلالی بھی تھے، اور ہم ان کی طبیعت سے بھی واقف ہیں، ان کے ظاہر سے بھی واقف ہیں، ان کے باطن سے بھی واقف ہیں، اور پہلے سے بھی ان کا فیض بڑھ چکا ہے۔ اور اب جب میں آیا تھا نا، جب میں گاڑی سے اترا تھا تو سب سے پہلے مجھے سید اقبال حسین شاہ ملے تھے،
تو بات یہ ہے کہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ غور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، اندھوں کو محمد کے نظارے نہیں ہوتے۔ تو حضور تو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، حضور تو مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، مگر دیکھنے والی آنکھ چاہیے۔ بابا جامی فرماتا ہے برائے دیدن روحی تو چشمے دیگرم باشد کہ ای چشمے کے مندارم جمالت رانمی شاہد۔ یہ جو آنکھ میں رکھتا ہوں یا رسول اللہ یہ آپ کے جمال کے قابل نہیں ہے، آپ مجھے وہ آنکھ عطا کیجئے جو آپ کا جمال کرے، جو آپ کا دیدار کرے، اور وہ دل کی آنکھ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ انی ارا ما لا ترونا یسمع ما لا یسمعونا، فرمایا جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے۔ تو حضور علیہ السلام جناب کے قلب اطہر میں دو آنکھیں دیکھی جبریل نے، اور وہ کہنے لگا القلب صدید فیہ عینان تبصران و اذنان تسمعان۔ میں نے حضور علیہ السلام کے قلب اطہر میں دو آنکھیں دیکھی جو دیکھ رہی تھی، جو دو کان دیکھے جو سن رہے تھے۔ تو حضور اپنی امت کے ولیوں کو روحانیت سے مالا مال کرتے ہیں، اور جو حضور کی روحانیت سے مالا مال ہو جاتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، پائندہ ہوتے ہیں۔ بس دیکھنے والی آنکھ چاہیے، دیکھنے والی آنکھ لائیے تو حضور کے نظارے ہوں، حضور کی امت کے اقطاب عارفین کے جلوے ہوں، اور وہ تو سامنے ہیں اور ہمہ وقت ہیں اور ہمہ وقت رہیں گے، اور قیامت والے دن بھی ہم ان کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ حضور نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر ایک کو اس دن اس کے امام کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ اور اسی کی تفسیر میں مشائخ فرماتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ان سے مراد اولیاء کرام ہیں، حضور کی امت کے اولیاء ہیں۔ قیامت والے دن ان کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا اور اس کے ماننے والے اس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ میں ایک نعت شریف کے 2-3 اشعار پڑھتا ہوں پھر میں اجازت دیتا ہوں۔ یا محمد مصطفیٰ، یا محمد مصطفیٰ، کیونکہ ہم تو درویش لوگ ہیں، بات اگر چلتی گئی تو یہ ختم نہیں ہوگی، تو خود ہی ختم کرنی پڑے گی نا، ختم نہیں بلکہ روکنی پڑے گی۔ یا محمد مصطفیٰ، یا محمد مصطفیٰ، سونا تو اے دل دا جانی، سونا تو اے دل دا جانی، خود خدائے آنکھیا، یا محمد مصطفیٰ، یا محمد مصطفیٰ، یا محمد مصطفیٰ، یا محمد مصطفیٰ۔ حورا سہرے گان تیرے، نوری ناری وین خوش، حورا سہرے گان تیرے، نوری ناری وین خوش، آنکھ جبرائیل نو، آنکھ جبرائیل نو، یار ہن لے گیا، یا محمد مصطفیٰ، یا محمد مصطفیٰ، یا محمد مصطفیٰ، یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لنگ گئے سدرات اگے کملی والے مصطفیٰ، لنگ گئے سدرات اگے کملی والے مصطفیٰ، کعبہ قوسین آکھیا، کعبہ قوسین آکھیا، اور میرے آوی جا، یا محمد مصطفیٰ، یا محمد مصطفیٰ، یا محمد مصطفیٰ، یا محمد مصطفیٰ۔ سونا تو اے دل دا جانی، خود خدائے آنکھیا، یا محمد مصطفیٰ، یا محمد مصطفیٰ،
یا محمد مصطفیٰ یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آلك وصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. آمین. قبل تو جو کچھ بھی پڑھا گیا ہے جو کچھ بھی سنا گیا ہے قبل تو جو کچھ بھی پڑھا گیا قرآن پاک کی بار بار تلاوت کی گئی اور سورتوں کی تلاوت کی گئی. تمام حسین صورتیں اس حسین کے بل کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ارحم الراحمین. جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا جو کچھ حاضر ہے
سید المرسلین محبوب رب العالمین شفیع المذنبین رحمت للعالمین نبی کریم رؤوف الرحیم احمد بلامیم احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار بہر بار پر اروان میں انوار میں ہدیتاً نذرانتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل اور وسیلہ جلیلہ کے ساتھ تمام اقطاب عارفین، ائمہ مجتہدین، سلف صالحین، بزرگان دین، احد و بدر حنین، بالخصوص سیدنا امام حسن و سیدنا امام حسین، سید الشہداء و شہید کربلا و شہیدان کربلا، بالخصوص سیدی و سندی غوث الصمدانی قطب ربانی شہباز لامکانی السید الشیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی، بالخصوص سیدی مرشدی مولائی مخدومی مطلوبی مقصودی روحی حضرت قبلہ سیدنا پیر امام جلوی، بالخصوص والدی محترمی معززی و محتشبی شبیہ امام حسین حضرت قبلہ سیدنا پیر محمد نیاز حسین، بالخصوص حضرت پیر سید محمد اقبال حسین شاہ قادری جلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے روح پرفتوح کے مل کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ یا ارحم الراحمین، تمام مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، کاملین کاملات، رادعین رادعات، شافعین شافعات اور تمام امت ارواح محمدیہ کے مل کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ حال مجلس میں جتنے افراد موجود ہیں، ان کے آباء و اجداد میں جو بھی کوئی اس دنیا سے جا چکا ہے، ان تمام کی ارواح مقدسہ کو ہم یہ ثواب مل کرتے ہیں، اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اثقالنا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر دفع کل خیر ذوق شوق نصیب۔ نہ ہی صوم ہو نہ صلاۃ ہو نہ ہی حج رہے نہ زکوٰۃ ہو نہ نفی ہو نہ اثبات ہو، تیرا ذوق عشق صدا رہے، نہ ہی آرزو نہ مراد ہو، تیرے عشق میں دل شاد ہو، میری زندگی تیری یاد ہو و لبوں پہ تیری ثنا رہے، میرے دل کی ہے یہی آرزو، رہے دم بدم تیری جستجو، تو ہو سامنے میرے روبرو، یہ غلام تجھ پہ فدا رہے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین۔ شاہ صاحب جلوی قادری کی دستار بندی ہوگی اور سید اقبال حسین شاہ صاحب کو تو اب روحانیت کو بلند کر کے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اگر ان کو ظاہری طور پر آپ نے دیکھنا ہے تو پھر وہ سید اقبال حسین شاہ وہ چند پیر کی صورت میں ہی نظر آئیں گے، تو انہی کی جگہ پہ اب ظاہری طور پہ سید چند پیر شاہ صاحب کو مقرر کیا جاتا ہے، اور ایک ہی ان کے فرزند ہیں اور وہ خوبصورت ہیں اور اسی اہل ہیں، تو ابھی ان کی دستار بندی ہوگی۔
رحم فرما، سلسلہ عالیہ قادریہ جلیلہ مستحکم فرما، یا حضرت دگنی رات دگنی ترقی عطا فرما، یا حضرت اپنی ذات کا خاص کام فرما، اور اس بچے کو اس مقام کا اہل بنا، یا ارحم الراحمین اپنے محبوب کے صدقے لا، اور فراز پاک شہنشاہ بغداد کے صدقے لا، حضور امام جلوی پاک کے صدقے لا، اس مزار میں مر جائے خلائق لا، یا ارحم الراحمین اس مزار میں ہمیشہ فیوزات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور فیضان غوث الاعظم پاک پیران پیر قیامت تک جاری کر، آمین ثم آمین، صلی اللہ علی خیر خلق نور عرشہ محمد آلہ و اصحابہ اجمعین۔ آج کی بات پھر نہیں ہوگی، آج کی بات پھر نہیں ہوگی، یہ ملاقات پھر نہیں ہوگی، ایسے بادل تو پھر بھی آئیں گے، ایسی برسات پھر نہیں ہوگی، ایسے بادل تو پھر بھی آئیں گے، ایسی برسات پھر نہیں ہوگی۔ رات ان کو بھی یوں ہوا محسوس جیسے یہ رات پھر نہیں ہوگی، ایک نظر مڑ کے دیکھنے والے کیا یہ خیرات پھر نہیں ہوگی، ایک نظر مڑ کے دیکھنے جو دیوان سے دو چار نظر جاتے ہیں، ان میں کچھ صاحب اسرار نظر جاتے ہیں، تیری محفل کا برہم رکھتے ہیں سو جاتے ہیں، ورنہ یہ لوگ تو بیدار نظر آتے ہیں، تیری محفل کا برہم رکھتے ہیں سو جاتے ہیں، ورنہ یہ لوگ تو بیدار نظر آتے ہیں، ورنہ یہ لوگ تو بیدار نظر آتے ہیں، میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں، آپ پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں، میرے دامن میں تو کانٹوں کے
کے سوا کچھ بھی نہیں، آپ پھولوں کی خریدار نظر آتے ہیں۔ حشر میں کون گواہی میری دے گا ساغر، سب تمہارے ہی طرفدار نظر آتے ہیں۔ حشر میں کون گواہی میری دے گا ساغر، سب تمہارے ہی طرفدار نظر آتے ہیں۔ چاندنی رات، چاندنی رات یاد آتی ہے، وہ ملاقات یاد آتی ہے، دیکھ کر ان گنیری زلفوں کو مست برسات یاد آتی ہے، دیکھ کر گھنیری زلفوں کو مست برسات یاد آتی ہے۔ آنکھ اٹھی، آنکھ اٹھی، آنکھ اٹھی، آنکھ تیر انداز ہو سیدھا تو کر لو تیر کو
शीशे में ऐसा जादू किया उनकी नजरों ने, हम पे ऐसा जादू किया उनकी ऐसा जादू किया उनकी नजरों ने। खुद तड़प कर उनकी जानिब दिल गया, देखो ऐसा जादू किया उनकी नजरों में। हम पे ऐसा जादू किया उनकी, हम होश भी अपने भूल गए, हम होश भी अपने भूल गए, ईमान भी अपना भूल गए, हम होश भी अपने भूल गए, ईमान भी अपना भूल गए। एक दिल ही नहीं उस बज़्म में हम ना जाने क्या क्या भूल गए, एक दिल ही नहीं उस बज़्म में हम ना जाने क्या क्या भूल गए। जो बात थी उनको कहने की वो बात ही कहना भूल गए, जो बात थी उनको कहने की वो बात ही कहना भूल गए। गैरों को फसाने याद रहे, हम अपना फसाना भूल गए। ऐसा जादू किया उनकी नजरों में, हम पे ऐसा जादू किया उनकी नजरों में, हम पे ऐसा जादू किया उनकी ऐसा जादू किया उनकी नजरों में, हम पे ऐसा जादू किया उनकी नजरों में। क्या क्या निगाह यार में तासीर हो गई, क्या क्या निगाह यार में तासीर हो गई, बिजली कभी बनी कभी शमशीर हो गई, बिजली कभी बनी कभी शमशीर हो गई। ऐसी मिली है अपनी नजर इस नजर के साथ, ऐसी मिली है अपनी नजर इस नजर के साथ। सब छोड़ने पड़े हैं हमें उम्र भर के साथ, महफिल में बार बार उन्हीं पर नजर गई, महफिल में बार बार उन्हीं पर नजर गई। हमने बचाई लाख मगर फिर उधर गई, हमने बचाई लाख मगर फिर उधर गई। ये उनकी निगाह में कोई जादू जरूर था, उनकी निगाह में कोई जादू जरूर था। ये जिस पर पड़ी उसी के जिगर में उतर गई, ऐसा जादू किया उनकी नजरों ने, हम पे ऐसा जादू किया उनकी
حاضر اسلام نظر پڑے جانے اپنا سارے خواب جو کبھی نہ پڑے گا اس کا سارے خواب واسط واضح کرے ہمارا اپنے لوگ رامے راہی میں پڑے گا پڑھا گیا اتنا سارے خواب کو اسلام الہی میں ملے کتنا اتنا سارے خواب واش کرتا یہ سزا دیتا گیا واش کرتا والمؤمنين والمؤمنات